اخلاق کو منانا، دن میں ظاہر ہے روزے سے رہنا، پھر وہی خلق کی خدمت کرنا، پھر غیر مسلم خاص طور پہ جو ہے وہ آپ کی طرف بڑے متوجہ ہوتے تھے، اور جو آپ کی طرف متوجہ ہوتا تھا پھر وہ ایمان لائے بغیر جو ہے رہ نہیں سکتا تھا۔ مجھے وہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ سید پیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں حضرت اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو فرمایا تھا ڈاکٹر صاحب کہ خواجہ اللہ بخش کی نظر میں اہل دنیا کی ذرہ برابر وقت اور قدر نہ تھی، وہ بیحد غریب نواز تھے، بیحد غریب نواز تھے، اور فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کو بہت حقیر اور بے مقدار سمجھتے تھے، اور اس معاملے میں خواجہ اللہ بخش کے برابر کوئی فقیر دیکھا نہ سنا گیا۔ اب ذرا آپ نے یہ بتانا ہے کہ حضرت اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اصلاحی کوششیں تھیں، اور خاص طور پہ میرا خیال ہے بڑی ریلیونٹ ہے آج کے لیے بات یہ کہ علماء کی جو ہے وہ خاص طور پہ آپ اصلاح فرمایا کرتے تھے تحریک کی صورت میں، اور فتنہ قادیانیت کے خلاف آپ نے بڑا جہاد کیا۔ میرا خیال ہے علماء کی اصلاح انہوں نے فرمائی، آج تو خانقاہوں کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کی ابتدا اور تصوف کا ارتقاء چلتے چلتے جب یہاں خواجہ اللہ بخش توسوی کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، صوفی ہمیشہ ایمان کے اندر محبت کو شامل کرتا ہے، خشک ایمان کا وہ قائل نہیں، جب تک ایمان میں محبت نہ ہو اور جب تک علم کے ساتھ تزکیہ نہ ہو تو یہ مطمئن نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا تو یہی وجہ تھی کہ جب ان لوگوں نے صرف علم کو زیادہ اہمیت دے دی اور پھر تزکیہ کو اپنی زندگی میں داخل نہ کیا، درست فرما، تو اس علم نے ہمیشہ اصلاح پیدا نہیں کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ افہام و تفہیم کے لیے، معلومات کے منتقل کرنے کے لیے تو ضروری ہے، لیکن جب تک علم دینے والا خود متقی نہ ہو تو علم وہ اثرات پیدا نہیں کرتا، چونکہ علم کے ساتھ ہمیشہ تاثیر ہونی چاہیے۔ جیسے آج بہت سے لوگ سو کالڈ متجددین جو ہیں، وہ اسکالرز جو ہیں، وہ بہکے ہوئے ہیں، کیونکہ تقویٰ نہیں ہے، صرف علم ہے، اس کی وجہ شیطانیت غالب ہے، اور کچھ شیطانیت غالب آ جاتی۔ دوسرا، ہمیشہ انہوں نے علم اور عمل کا جو تعلق انہوں نے رکھا ہے، اس میں داتا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ بڑا گہرا توازن چاہیے۔ اگر آپ علم پر محنت زیادہ کریں اور عمل نہ کریں، اس سے بھی شیطان حملہ کرتا ہے۔ اگر آپ خود عملی کا شکار ہو جائے اور علم کے بغیر رہیں، اس سے بھی بڑے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو صوفی ہوتے ہیں نا، ذکر، اذکار اور تزکیہ نفس سے اپنے قلب و روح میں اتنی گہری تاثیر رکھتا ہے کہ غیر مسلم بھی کھچے بغیر نہیں رہتا۔ وہ کھچتا کیوں ہے؟ چونکہ اس کے پاس ایک سودا تھا، الستو بربکم قالوا بلا کا، جو سویا ہوا ہے۔ ولی کے پاس وہ سودا اس کے چہرے سے نکل رہا ہے، تو اس کو سوئی ہوئی چنگاری جب اس سے اٹیچ ہوتی ہے تو وہ لپکتا ہے۔ وہ کہتے میرے گھر کی بات ہے جو میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے آپ جب گزرتے تھے تو ایک ہندو جوتیاں گاڑتا تھا، تو وہ آپ کو جب دیکھتا تھا کھڑا ہو جاتا، وہ ایک سرائکی میں جملہ کو بھلے کو بھلی، یعنی بھلے کو ہی بھلا لگتا ہے، بھلے کو ہی بھلا لگتا ہے، ہاں، یعنی آپ بھلے ہیں، یعنی بھلے کا ہی بھلا ہو، آپ اچھے ہیں، آپ کو سب اچھا لگتا ہے، آپ سب اچھا لگتا ہے، تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ ذرا خیر خیریت کے جملے کہتے چلے جاتے تھے۔ بعد میں کہتے ہیں کہ وہ بندہ باطنی طور پر مسلمان ہو گیا، لیکن چونکہ اس علاقے کی روایت کے مطابق اسلام ظاہر نہ کر سکا، ان لوگوں نے جا کر اس کو جب جلانا چاہا تو نہ جلا، تو آپ نے کہا یہ بندہ مسلمان تھا، اس کو مسلمانوں کے پاس دفنا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے ہمیشہ علماء پر بڑا گہرا زور دیا کہ علماء عمل کی طرف ہیں۔ خانقاہوں پر آپ نے بڑا زور دیا کہ سجادگی کے ساتھ آپ وہ صوفیانہ تمام روایات لے کر آئیں۔ بلکہ آپ کے بارے میں ایک مشہور جملہ جو میں نے سنا ہے، وہ یہ کہتا ہے کسی عالم نے آپ سے کہا جی تصوف کیا ہوتا ہے، تو آپ نے کہا جی آپ 5 گھنٹے مسئلے پر بیٹھنا قبول کر لیں اور صرف ذکر کریں، پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے بتانا جی تصوف کیا ہوتا ہے، پھر آپ خود بتائیں گے، پھر خود بتائیں گے کیا ہوتا ہے۔ یعنی ایک بات جو بڑی اہم ہے کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ مسلم سوسائٹی کی اصلاح کے لیے سب سے کلیدی کردار ہی علماء کا ہے، انہوں نے اپنا ظاہر و باطن ایک کرنا ہے، بڑا آپ نے اس کے اوپر کام کیا، ایسا ہی ہوا نا۔ اس کے علاوہ پھر جو
ऐसे फितने उठ रहे थे जिनको हम इफरात और तफरीत पर मबनी भी कह सकते हैं और खुली गुमराही और कुफ्र पर भी मबनी कह सकते हैं। उन तमाम की इस्लाह पर भी आपने बड़ा जोर दिया। आप ये देखें ना, फितना कादियानियत, आप 1826 में आपकी विलादत होती है और उसके बाद 1857 जंग आज़ादी है, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली 19वीं सदी के वस्त में जो है ये फितना उठा है। लेकिन आपने पहले ही जो है फितने के जो बानी थे उसने किताब लिखी है तज़किरा महदी। ठीक, उसमें वो एक वाक़या लिखता है जी, मैंने अपनी 4 किताबें ये बराहीन अहमदिया की ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी के पास भेजी हैं, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये किताबें जब वहाँ पहुँचे उन्होंने किताबें फाड़ कर वापस कर दिया और उन्होंने ये जुमले लेकर भेजे जिनमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान और हमारे मशाइख के मलफूजात काफ़ी हैं। हमें न किसी नए महदी की ज़रूरत है, न मुजद्दिद की ज़रूरत है और न किसी नए नबी की ज़रूरत है। यानी आपने पहले तो इस फितने के उठने से पहले खानकाह से आवाज़ बुलंद की, और जब बाकायदा इस फितने के उठाने वाले ने अपनी कुतुब भेजी तो तारीखी हैसियत में आप वाहिद शख्सियत पहली हैं जिन्होंने उसको चाक करके वापस आपकी निगाह बसीरत देख रही थी कि ये एक बहुत बड़ा फितना सर उठा रहा है जो किसी दिन इस्लाम से इनहिराफ का बहुत बड़ा सबब बन